سواری پہ سوار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کیا کرتے تھے. البتہ نیت کا اظہار تلبیہ کے ذریعے جائز ہے. آپ کہیں لبیک عمرہ. اس کے بعد یہاں سے لے کر مکہ تک مسلسل تلبیہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ آپ ذرا کثرت سے پڑھیں یہاں تک کہ آپ مسجد حرام پہنچ جائیں. اجمالی طور پہ عمرے کے جو احکام ہیں وہ ارکان اور واجبات ہیں. عمرے کے 3 ارکان ہیں. پہلا احرام یعنی عمرے میں داخل ہونے کی نیت کرنا جو ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد طواف ہے. اس کے بعد سعی ہے. یہ 3 ارکان ہیں اور ایک واجب ہے اور وہ ہے سر کے بال حلق کرانا, مڈانا یا چھوٹے کرانا. ویسے عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام میں داخل ہونے کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں. جب مسجد حرام پہنچے تو مسجد حرام میں داخل ہونے کی وہی دعا پڑھیں جو عموماً مساجد میں داخل ہوتے وقت آپ پڑھتے ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے بعد اگر کوئی فرض نماز آپ کی باقی ہو وہ پڑھ لیں یا نماز ہو رہی ہو تو شامل ہو جائیں. ورنہ عمرہ کرنے والے حالت احرام میں رہنے والے کے لیے کوئی علیحدہ نماز نہیں ہے بلکہ سب سے پہلا کام وہ ہے طواف. طواف سے پہلے 2 چیزوں کا خیال رکھیں. پہلی چیز کہ آپ التوا کریں یعنی آپ کا جو دایاں پوٹھا ہے یا شانہ ہے کندھا ہے اسے کھلا رکھیں. چادر کو نیچے سے پائے کندھے پہ ڈال دیں. اسے التوا کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں پرانے ہیں. دوسری چیز کہ آپ جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو ظاہر ہے رش کی وجہ سے آپ اس کا بوسہ نہیں لے سکتے. آپ استلام بھی نہیں کر سکتے. خصوصاً رمضان میں تو یہ ناممکن نہیں تو بہت مشکل بھی ہے. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو کافی وقت لگے گا اور ممکن ہے کہ مستحب پہ عمل کرنے کے لیے دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کی پریشانی کا آپ سبب بن جائیں. لہذا آپ دور سے اشارہ کریں اللہ اکبر. اس کے بعد آپ طواف شروع کریں. آپ نے بوڑھا شانہ کھلا رکھا ہوا ہے. شروع کے 3 چکر میں آپ رمل کر سکتے ہیں. اگر مطاف کے اندر بھیڑ کم ہے تیز تیز قدموں کے ساتھ چل سکتے ہیں تو چلیں. اور اگر بہت رش ہے بھیڑ ہے عمل کی وجہ سے دوڑنے کے یا تیز قدم چلنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ چلیں. اس طرح سے آپ اپنے 7 چکر پورے کریں. صرف جو مقام ابراہیم کے آگے جاتے ہوئے جو رکن یمانی ہے رکن یمانی پہ جب آپ پہنچیں تو آپ دعا پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ کوئی بھی مأثور دعا طواف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. جو بھی دعا آپ کو یاد ہو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اذکار کر سکتے ہیں. تسبیحات کر سکتے ہیں. جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں اس طرح تو اس کے بعد آپ نے جو شانہ یا بوڑھا کھلا رکھا ہوا ہے اسے ڈھک لے پہلے. اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں کہیں بھی مسجد کی جگہ ہو وہاں آپ طواف کی 2 رکعت مختصر پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد. اس کے بعد آپ روزہ دار ہے. جو لوگ جو روزے سے نہیں ہیں سفر میں ظاہر ہے کہ روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے تو وہ مائے زمزم یعنی زمزم کا پانی پی لیں. اس کے بعد پھر مسعی کی طرف جائیں. مسعی میں پہلے صفا پہ چڑھے. وہاں پہ چڑھنے کے بعد رمضان میں خصوصاً رش ہوتا ہے. آپ گراؤنڈ فلور کے بجائے آپ فرسٹ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ تھرڈ فلور پہ جا سکتے ہو تو وہاں چلے جائیں. یا آپ تھکانے میں جا سکتے ہو تو وہاں چلے جائیں. وہاں قدر رش کم ہوتا ہے گراؤنڈ فلور پہ. اس طرح آپ وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ صفا پہ پہنچ جائیں
تو یہ دعا پڑھے ابدأ بما بدأ الله به ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے علاوہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا آپ جو کر سکتے ہوں وہ کریں. پھر اس کے بعد آپ سعی شروع کریں. جب آپ سعی شروع کریں گے نیچے کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے, وہاں سے آپ تیز قدموں کے ساتھ جائیں, بھاگیں, لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں آگے بھاگیں. پھر اگلی جو گرین لائٹ ہے وہاں پہ جا کر کے آپ دوڑنا بند کر دیں. پھر جیسے لوگ چل رہے ہوں نارمل ویسے چلیں. اس طرح سے آپ صفا سے شروع کیا, مروہ پہ جائیں, مروہ پہ بھی وہی سب کچھ کریں جو آپ نے صفا میں کیا ہے. صفا سے مروہ یہ 1 چکر, مروہ سے پھر صفا یہ 2 چکر. گویا اگر 3 مرتبہ آپ آتے جاتے ہیں تو یہ 6 چکر ہوئے. پھر اگلی دفعہ آپ صفا سے مروہ پہنچیں گے تو اس طرح سے آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے. پھر آپ کی سائی مکمل ہو گئی, باہر نکلیں, اپنے بال حلق کرا لیں یا چھوٹے کرا لیں, آپ عمرے سے فارغ ہو گئے. یہ عمرے کا مختصر طریقہ ہے. تقریباً آپ سب 12 عمرہ کر چکے ہیں اور آپ کو پہلے سے پتہ ہے. تو یہ مختصر طریقہ ہے, انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں گے. اور خصوصاً رمضان المبارک کا یہ عمرہ ہے. رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے, آپ روزہ دار بھی ہیں اور آپ مناسک بھی ادا کر رہے ہیں. اس بیچ آپ کثرت سے دعا کریں اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے. آپ کے ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں یقیناً ہو رہے ہیں, ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں چھپائے, اللہ کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھیں اور اپنے گناہوں کو اعتراف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت بخشش طلب کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تواب ہے, اللہ غفار ہے, اللہ غفور ہے. بے شک وہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرنے والا اور ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے. ہم کثرت سے توبہ اور استغفار کریں تاکہ سعی میں یا اس سے پہلے طواف میں یا پورے مناسک میں پورے عمرے میں